السلام علیکم سامعین حضرات، میری طرف سب دوستوں کو بہت بہت السلام علیکم جناب۔ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو آج میں ایک اکثری بوٹی آپ سب دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ سب دوست اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ بوٹیوں کا سلسلہ تو ابھی کیونکہ سیزن ہے تو چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سمجھنے کی، سوچنے کی اور فکر کرنے کی باتیں کیا ہے کہ بوٹیوں کو دیکھ لینا، اس سے کام لینا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو ان بوٹیوں پہ جو تجربات کیے جاتے ہیں وہی تجربات کی روشنی میں ان پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ تازہ بوٹیاں لینی چاہیے، یہ کام کرتی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ تو آج میں نے ایک اکثری بوٹی لی ہے، یہ ہے بوٹی شمس لجالو اس کو کہتے ہیں، یا سورج لجالو بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ڈنڈولین کی ایک قسم ہے جو کہ زمین پر مفروش تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوتی ہے۔ اس کے پھول یہ ایسے ہوتے ہیں، بینگنی، لائٹ بینگنی کلر کے پھول ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ قسم ہے، لیکن جو اصل طبیب تھے نا اس سے بہت بڑے بڑے کام لیتے تھے، کیونکہ یہ جو بوٹی ہے یہ اکثیر بوٹیوں میں شامل ہوتی ہے۔ اس کو پتہ توڑنے سے سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے، ڈنڈولین کی طرح یا آند کی طرح جیسے بھی اس کو نکلتا ہے۔ تو اس کو ایمیلیا سیمج فولیا بھی کہا جاتا ہے۔ ایمیلیا سیمج فولیا جو ہے یہ ایک اکثیر الاکثیر بوٹی ہے۔ تو جیسے اس کو سیاہ سہ دیوی کے نام سے سنیاسی یاد کرتے ہیں کہ یہ سیاہ سہ دیوی ہے۔ اس سے بہت اکثیر کشتے بنتے ہیں، بہت اکثیر کشتے بنتے ہیں۔ تو یہ رات کو اس کا پھول کھلتا ہے، لیکن جیسے ہی دھوپ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو صبح 9-10 بجے کے ٹائم پہ اس کا پھول بند ہو جاتا ہے، ایسے کلیوں کی شکل میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے جیسے یہ کلیاں ہیں، ایسے کلیوں کی شکل میں۔ ابھی صبح کا ٹائم ہے تو اس کا پھول یہ کھلا ہوا ہے یہ، اور تقریباً اس وقت جو ہے 9 بجے کا ٹائم ہے، تو اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کے پھول بالکل کلیاں بند ہو جائیں گے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے پھول بند ہو جاتا ہے اور کلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تاکہ پھول دھوپ سے بچا رہے۔ تو یہ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے دن کو یہ پھول بند ہو جاتے ہیں، رات کو کھلتے ہیں اس کے پھول۔ تو جیسے چاند اوپر جاتا ہے، یعنی چاند نکلتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہی پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی جڑ جو ہے یہ اکثیر الاکثیر جڑ لے کر اس کا تھوڑا سا نقطہ رکھ کے تانبے کو آگ دو، تانبا بہترین قسم کا کشتہ ہوتا ہے، بہترین قسم کا کشتہ ہوتا ہے جس کو دنیا ڈھونڈتی رہتی ہے۔ تو تانبا کشتہ کرنے کے لیے جو لوگ اتباع ہیں، حکماء ہیں، سنیاسی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تانبے کو کس طرح کشتہ کیا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں فالو کر کے اس کے نقطے میں رکھ کے اس کو 8-10 کلو کی آگ دو گے تو وہ سفید پھول کے کشتہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر آدمی تانبے کو نہ بنا سکتا ہے، نہ تانبے کو سمجھ سکتا ہے۔ تانبا اکثیر اور اکثیر بوٹیوں میں جس میں 1 کلو کی آگ میں بھی کشتہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی ایک کلیہ راج ہے، وہ کلیہ کے حساب سے ہی بنتا ہے، ورنہ آپ اکثیر بوٹی میں رکھ کے آگ دو گے تو آپ سے نہیں بنے گا، کیونکہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے پہلے اس کا بجاوے دینے ہوتے ہیں، تانبے کو تھوڑا سا نرم کرنا پڑتا ہے، پھر کسی بھی اکثیر بوٹی میں رکھ کے تھوڑی سی بھی آگ دو گے تو وہ بن جاتا ہے۔ تو جو چیز تانبے کو بناتی ہے وہ نیلے کو بھی بناتی ہے۔ تو تانبا نیلے دونوں جو بن جاتے ہیں تو یہ اکثیر کے کام آتے ہیں۔ اس سے جو کام آدمی لے سکتا ہے وہ بعد میں لے سکتا ہے، کیونکہ بوٹیاں ڈھونڈ لینا، اس سے کام لینا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہیں بس وہ ایسے جو ہے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو دیکھ کے اس کو، تو یہ بیماریوں میں بہت اکثیر ہے۔ اس کی جڑ جو ہے یہ ہلکے کھٹے رنگ کی ہوتی ہے، کھٹے ذائقے کی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اکثیر ہے، بہت اکثیر ہے، کیونکہ سہ دیوی کی جو قسمیں ہیں نا اس میں سفید سہ دیوی ہے،
ایک اسی طرح کا بینگنی پھول والی ہے، لیکن یہ اس سے بھی مختلف ہے اور یہ زیادہ کثیر ہے اس سے. اس میں پارا بہت اچھا بنتا ہے، اس میں بھی پارا بہت اچھا بنتا ہے. تو باقی جو کام کرے گا وہی فائدہ لے گا. اور یہ بہت اکثیر بوٹیوں میں شمار ہوتی ہے. یہ بیماریوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، کچھ تجات میں استعمال ہوتی ہے. تو سب دوست اس سے فائدہ اٹھائیں. ابھی اس کا موسم ہے، کم ملنے والی چیز ہے، بہت کم ملتی ہے. تو جس کے پاس وافر مقدار میں ہو اس سے اس کا پانی نکال کے اس میں پارا پکائے تو آپ کی مشکلوں کو آسان کرے. تو اگر تھوڑی مقدار میں پاؤ 1.5 پاؤ بھی مل جاتی ہے تو تانبے کے لیے تو کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی جڑ نکالو، اس کے پتوں کا پانی نکال کے تانبے کو بجاوے دو، اس کی جڑ میں رکھ کے تو اس کے اوپر کوئی بوری وغیرہ لپیٹ کے تو اس کے اوپر 8-10 کلو کی آگ دے دو گے وہ اپلو گی، آرام سے نکالو گے تو بوری کے بیچ میں سے جو ہے یہ گوشتہ بہت لاجواب قسم کا گوشتہ نکلتا ہے. باقی سب دوست دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.